بسم الله الرحمن الرحيم۔ حج کے متعلق مختلف جگہوں سے سوالات آ رہے ہیں کہ حج کا صحیح طریقہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں آج حج کا طریقہ بیان کر رہی ہوں۔ حج ایک فرض عمل ہے جو کہ زندگی میں ایک بار مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بار بار حج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج مسلمان پر اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب وہ ذات اور راحلہ کی طاقت رکھتا ہو۔ ذات کا مطلب ہے کہ انسان جب سعودی عرب اور حرم میں اپنے لیے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کر سکتا ہو اور وہ وہاں پر کسی پر بوجھ نہ بنتا ہو اور کسی سے سوال نہ کرتا ہو۔ راحلہ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لیے راستے کا ٹکٹ، خرچ یا سواری کا انتظام کر سکتا ہو۔ ان دو چیزوں کی موجودگی کی صورت میں مسلمان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جن پر حج فرض ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جو ان مہینوں میں حرم کے حدود میں داخل ہو گیا۔ اب جو مسلمان حج کے لیے جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو حج کے فرائض معلوم ہو تاکہ حج کے دوران ان سے کوئی فرض رہ نہ جائے، کیونکہ فرض کے رہ جانے پر دم کے ذریعے پورا نہ ہوگا بلکہ اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا حج کے لیے فرائض کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ حج میں کل کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں۔ تو حج میں کل 3 فرائض ہیں۔ حج میں پہلا فرض احرام کا باندھنا ہے، یعنی بغیر احرام کے کوئی میقات یا حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حج میں دوسرا فرض طواف زیارت یا طواف افاضہ ہے۔ جب حاجی 10 تاریخ یعنی یوم النحر پر بڑے شیطان کو کنکریاں مارے تو اس کے بعد وہ حرم جائے گا اور وہاں پر طواف کرے گا۔ اس طواف کو طواف زیارت یا طواف افاضہ کہتے ہیں۔ حج میں تیسرا فرض وقوف عرفات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حاجی یوم عرفہ پر سارا دن میدان عرفات میں قیام کرے گا۔ تو یہ 3 اعمال حج میں فرض ہیں۔ اس وجہ سے اگر ایک رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اب حج کے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع۔ حج افراد میں حاجی صرف حج کا ارادہ کرتا ہے اور اس میں عمرے کو شامل نہیں کرتا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ سعودی عرب اور اس کے مضافات میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں۔ حج قران سے مراد وہ حج ہے جس میں حاجی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے اور وہ یہ دونوں اعمال ایک ہی سفر میں کرتا ہے۔ پہلے پہنچنے پر عمرہ ادا کرتا ہے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا یہاں تک کہ حج کے ایام آ جائیں، تو وہ پھر اسی احرام میں حج بھی ادا کرتا ہے، یعنی ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرتا ہے۔ حج قران کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی یعنی قارن یوم النحر پر قربانی کرے گا کیونکہ اس پر دم آیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ یہ دم شکرانہ ہے کیونکہ اس حاجی نے ایک سفر میں 2 کام کیے ہیں، تو شکرانے کے طور پر اس پر دم آئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دم جنایت ہے کیونکہ اس نے ایک سفر میں 2 کام کیے ہیں، تو وہ اس دم کے ذریعے اس کا جرمانہ ادا کرے گا۔ حج تمتع یہ حج عام طور پر پاکستانی حجاج کرام ادا کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی جب حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ نیت کرتا ہے اور وہ اس سفر میں دونوں عبادتوں کو جمع کرتا ہے، البتہ وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور احرام کو ختم کر دیتا ہے، یعنی عمرے کے جو 2 افعال ہیں، نمبر 1 طواف، نمبر 2 سعی بین الصفا والمروہ سے فراغت کے بعد سر منڈوا دیتا ہے۔
اور احرام کھول دیتا ہے۔ پھر جب ایام حج آ جاتے ہیں، یعنی 8 تاریخ کو احرام باندھ کر مینا جاتا ہے اور مناسک حج ادا کرتا ہے۔ یہ لوگ بھی یوم النحر پر قربانی کریں گے۔ یہ تھے حج کے 3 اقسام۔ اب عام طور پر ہمارے آفاقی لوگ حج تمتع کرتے ہیں، لہٰذا میں یہاں پر حج تمتع کے احکام بیان کروں گی اور اس کے ضمن میں حج قران اور حج افراد کے ضروری مسائل بھی بیان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب جو لوگ پاکستان یا ہندوستان یا کسی اور دوسرے ملک سے حج کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک خاص جگہ یعنی میقات مقرر ہے، جہاں سے اس ملک کے لوگ احرام باندھتے ہیں، جسے پاکستانیوں کے لیے میقات یا یلملم ہے۔ پاکستان سے جانے والے حاجی جب یلملم پہنچتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ ہوائی جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم یلملم سے گزرنے والے ہیں، لہٰذا آپ حضرات اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ وہ اس وجہ سے کہ یلملم سے آگے کوئی احرام کے بغیر نہیں جا سکتا۔ اب جہاز میں تو احرام باندھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا حاجی کو چاہیے کہ احرام جہاز پر چڑھنے سے پہلے باندھ لیں۔ اگر ایئرپورٹ پر احرام باندھنے کی سہولت موجود ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر سے احرام باندھیں۔ اب احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حاجی اچھی طرح غسل کر لیں۔ غسل کرنا احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ عورت ہے اور بیماری کی حالت میں ہے تو اس پر غسل فرض ہے۔ غسل کے بعد وہ اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتی ہے، ہاں البتہ احرام باندھنے کے بعد پھر وہ خوشبو نہیں لگا سکتی۔ عورت کا احرام اس کے اپنے کپڑے ہیں، جبکہ مرد کا احرام 2 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مرد ایک کپڑے سے لنگ باندھے گا، جبکہ دوسرا کپڑا چادر کے طور پر استعمال کرے گا۔ احرام کے بعد حاجی 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر سفر پر روانہ ہو جائے گا۔ اب جب وہ میقات پر پہنچ جائے گا تو یہاں سے وہ لبیک بالحج، اور اگر حج تمتع یا حج قران کا ارادہ ہو تو لبیک بالحج والعمرہ کا آواز لگائے گا اور یہاں سے حج اور عمرے کا نیت کرے گا۔ البتہ اگر اس نے گھر سے احرام باندھا ہے تو وہ احرام باندھنے کے بعد عملاً محرم ہے۔ اب وہ گھر ہی سے احرام کے منافی کام نہیں کرے گا، جیسے بال و ناخن نہیں کاٹے گا، خوشبو نہیں لگائے گا۔ اس کے علاوہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فسق، فجور، جدال نہیں کرے گا، اپنی بیوی سے نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جب حاجی حرم میں داخل ہو جائے اور اس کی نیت حج تمتع کی ہو تو وہ سب سے پہلے عمرہ ادا کرے گا۔ عمرے کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے طواف کرے گا۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے گا۔ حج میں رش کی وجہ سے حجر اسود کی پہچاننا مشکل ہوتی ہے، اسی لیے اس کے سامنے سعودی حکومت نے گرین لائٹس لگائے ہوئے ہیں۔ ان گرین لائٹس کے سامنے حجر اسود ہے، اس کے ساتھ کعبے کا دروازہ ہے اور اس کے سامنے مقام ابراہیم ہے۔ حجر اسود پہنچنے پر طواف کے شروع کرنے سے پہلے آدمی استباء کرے گا۔ استباء کا مطلب ہے کہ بائیں کندھے پر چادر ڈال کر دائیں کندھے کے نیچے گزارے گا، بائیں کندھے پر ڈالے گا۔ دوسرا، طواف کے شروع کرنے سے پہلے استلام کرے گا۔ استلام کا سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ حاجی حجر اسود کے ایک پہلو پر ایک ہاتھ رکھ لے اور دوسرے پہلو پر دوسرا ہاتھ رکھ دے اور پھر منہ اندر کر کے اس کو چوم لے۔ لیکن چونکہ زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حاجی کے پاس لاٹھی وغیرہ ہو تو اس کو حجر اسود کے اندر کر کے اس کے ساتھ لگا لے اور اس کو چوم لے۔ یہ استلام کا دوسرا طریقہ ہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حاجی اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھائے گا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پھر ہاتھوں کو چومے گا، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایات میں حجر اسود اور لاٹھی کو چومنے کا ذکر موجود ہے، البتہ ہاتھوں کو چومنے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اب استلام کے بعد دائیں طرف سے طواف شروع کرے گا، پھر وہ حتیم کی طرف جائے گا۔
جس کے بعد رکن یمانی آتا ہے۔ رکن یمانی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کی تقبیل بھی جائز ہے اگر ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو اس کی طرف بھی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح حاجی اپنا طواف جاری رکھے گا یہاں تک کہ وہ حجر اسود کی جگہ تک پہنچ جائے گا، یہاں تک اس کا ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ اب دوسرا طواف بھی اسی طرح حجر اسود کی تقبیل یا استلام سے شروع کرے گا اور پہلے طواف کی طرح رکن یمانی کو استلام کرتے ہوئے اسی طرح اپنی دوسری طواف مکمل کرے گا۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، ہر طواف میں حاجی یہی عمل دہرائے گا۔ یہ عمرے کے ابتدائی طواف ہے۔ پہلے 3 چکروں میں حاجی رمل کرے گا، مطلب تیز چلے گا، اور باقی 4 چکروں میں درمیانی چال کے مطابق چلے گا۔ اب اس طواف کی تکمیل کے بعد حاجی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ مقام ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اب چونکہ رش کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام کعبہ مقام ابراہیم ہے، لہٰذا طواف کے مکمل ہونے پر حاجی کو جہاں بھی موقع ملے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اس نماز کے ادا کرنے کے بعد عمرے کا ایک عمل جو کہ طواف ہے مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ سیدھا صفا اور مروہ کی سعی کے لیے جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی سب سے پہلے صفا پر چڑھ جائے گا، وہاں چڑھنے کے بعد وہ کعبے کی طرف دیکھے گا اور اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے گا، پھر اللہ اکبر کہے گا، پھر لا الہ الا اللہ کہے گا، اور پھر کعبے کی عظمت اور اپنے لیے دعا مانگے گا۔ اس کے بعد وہ مروہ کی طرف جائے گا۔ صفا اور مروہ کے درمیان تقریباً 450 یا 500 قدم کا فاصلہ ہے۔ جب یہ صفا سے مروہ کی طرف جاتا ہے تو اس کے درمیان ایک ڈلوان جگہ ہے جس پر بھی سعودی حکومت نے گرین لائٹس لگائے ہیں، جس کو میلین احزرین کہتے ہیں۔ یہاں پہنچنے پر حاجی دوڑے گا، جبکہ یہاں سے گزرنے کے بعد وہ اپنی عام چال کے ساتھ چلے گا۔ جب وہ مروہ پر پہنچ جائے تو پہنچنے کے ساتھ اس کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب وہ مروہ سے واپس صفا کی طرف جائے گا، مگر اس سے پہلے وہی عمل دہرائے گا جو اس نے صفا پر سعی شروع کرنے سے پہلے شروع کیا تھا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے گا، پھر تکبیر کہے گا، پھر لا الہ الا اللہ اور کعبے کی عظمت اور اپنے لیے دعا مانگے گا۔ اب صفا پہنچنے پر اس کے 2 چکر مکمل ہو گئی۔ اس طرح پھر وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا چکر لگائے گا، یہاں تک کہ 7 چکر مکمل ہو جائے۔ ان 7 چکروں کے مکمل ہوتے ہی اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب اگر وہ قارن ہے تو اسی احرام کی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ حج کے دن آ جائے، اور پھر اسی احرام سے حج ادا کرے گا۔ اور اگر وہ متمتع ہے تو اس عمل کے مکمل ہونے پر وہ احرام کھول دے گا، اپنے بال منڈوا لے گا۔ اس میں سب سے افضل عمل حلق ہے، یعنی بال مکمل صاف کرنا۔ اس کے علاوہ قصر بھی، یعنی بال کو کم کرنا بھی جائز ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ کم از کم ربع الرأس یعنی اپنے سر کے چوتھائی بال کاٹے جائے۔ اب وہ محرم نہیں رہا، اب وہ ایام حج تک انتظار کرے گا۔ یہاں تک یہ عمرے کے احکام تھے۔ اب اس کے بعد حج کے احکام شروع ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ حج تمتع تھا اور حاجی نے حج تمتع ادا کرنے کے بعد اپنا احرام اتار دیا تھا، اب 8 ذی الحجہ کو حج ادا کرنے کے لیے دوبارہ احرام باندھے گا۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جہاں پر قیام پذیر ہے یا جس ہوٹل میں رہ رہا ہے، چونکہ وہ جگہ حرم میں داخل ہے، اسی لیے وہ دوبارہ وہاں سے احرام باندھے گا اور 8 تاریخ کی صبح کو مینا جائے گا۔ 8 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد مینا گئے تھے اور حاجی وہاں پر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ آنے والی صبح کی نماز یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز وہاں پر ادا کرے گا
یعنی مینا میں ادا کرے گا۔ اس دوران حاجی سارا دن اور رات ذکر و اذکار اور عبادت میں مصروف رہے گا۔ اس کے بعد وہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات کے میدان جائے گا۔ یہ چونکہ بنیادی طور پر دعائیں مانگنے کا دن ہے، تو اسی دن وہ اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگے گا۔ حاجی غروب آفتاب تک اسی میدان میں رہے گا۔ میدان عرفات کا ایک عمل یہ ہے کہ حاجی ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت میں ادا کرے گا، یعنی جب ظہر کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے اقامت ہوگی اور نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے فوراً بعد عصر کی نماز کے لیے اقامت ہوگی اور نماز ادا کی جائے گی، یعنی ایک اذان اور 2 اقامتوں پر ایک یہ نمازیں ادا کی جائے گی۔ اس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو حاجی مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ اب مزدلفہ قریب ہے، لیکن پھر بھی رش کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ بہرحال حاجی کو عشاء تک یہاں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کو مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچنے پر پھر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کو جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کی نماز میں تاخیر کر کے عشاء کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان نمازوں کے لیے ایک اذان اور ایک اقامت ہوتی ہے۔ ایک اذان اور ایک اقامت سے مراد یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے پھر اس کے بعد اقامت ہوگی اور پھر مغرب کی نماز ادا کی جائے گی۔ مغرب کی نماز کے بعد فوراً اٹھ کر بغیر اقامت کے پھر نماز عشاء ادا کی جاتی ہے۔ ہاں، البتہ بعض علماء جیسے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت ہوگی، جبکہ عام احناف علماء فرماتے ہیں کہ اقامت تو لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ یہاں پر لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، لہٰذا دوسری اقامت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد حاجی ساری رات ذکر و اذکار میں گزارے گا، ذکر و اذکار اور عبادت میں گزارے گا۔ وقوف عرفات یعنی عرفات میں قیام حج کے فرائض میں سے ایک ہے۔ اگر حاجی سے وقوف عرفات رہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حدیث میں حج کو عرفہ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفتن۔ البتہ اگر حاجی کسی وجہ سے صبح کے وقت عرفات نہ آ سکے اور وہ ظہر یا عصر یہاں تک کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات پہنچ جائے اور یہاں چند منٹ قیام کر لے تو بھی عرفہ ہو جائے گا۔ البتہ افضل عمل یہ ہے کہ حاجی سارا دن یہاں پر قیام کرے۔ اب مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی اذان ادا کرنے کے بعد حاجی رات وہاں پر گزارے گا اور صبح کی نماز یہاں پر ادا کرے گا۔ صبح کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد یعنی 10 ذی الحجہ یوم النحر کے دن واپس مینا آئے گا۔ ان سارے دنوں اور تمام اعمال میں حاجی مسلسل لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ تلبیہ پڑھتا رہے گا۔ اب مینا میں آنے کے بعد حاجی سب سے پہلے شیطان کو کنکریاں مارے گا۔ یہاں پر 3 شیطان ہیں، ایک بڑا، ایک درمیانہ، ایک چھوٹا۔ یوم النحر کے دن حاجی بڑے شیطان جس کو جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں کو کنکریاں مارے گا۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی کہیں سے 7 کنکریاں اٹھا لے اور ایسی حالت میں کھڑا ہو جائے کہ مینا اس کے دائیں اور حرم شریف بائیں طرف آ جائے۔ پھر حاجی اپنے دائیں ہاتھ کے بڑے ناخن پر کنکر رکھ کر پھینکے گا اور کنکر پھینکنے کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا لگائے گا۔ اسی طرح حاجی یہ عمل 7 دفعہ کرے گا۔ اس کے علاوہ عام طریقے سے بھی شیطان کو کنکر مارا جا سکتا ہے،
البتہ اس بات کا خیال رہے کہ آپ کے پتھر کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہاں پر ایک اور بات کا خیال رہے کہ آپ نے جو پتھر یا کنکر اٹھائے ہیں یہ اس جگہ کے نہ ہو جہاں پر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی مردود پتھر ہو جس پر پہلے شیطان کو مارا گیا ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس کا حج قبول ہو اللہ اس کے پتھر اٹھا لیتا ہے، اور جس کا حج قبول نہ ہو تو اس کے پتھر وہاں پر رہ جاتے ہیں۔ اب 7 دفعہ کنکر مارنے پر یوم النحر کا یہ پہلا عمل پورا ہو جائے گا۔ اب یوم النحر کا دوسرا عمل قربانی کا عمل ہے، یعنی وہ لوگ جو حج تمتع یا حج قران کرنے آئے ہیں وہ قربانی کریں گے۔ قربانی کا سب سے افضل طریقہ خود قربانی کرنا ہے، مگر آج کل یہ کام ممکن نہیں، لہٰذا حاجی یہ عمل کسی خاص فرد یا ادارے سے کروائے گا۔ قربانی کرنے کے بعد یوم النحر کا تیسرا عمل حلق ہے۔ اس کے علاوہ حاجی قصر بھی کر سکتا ہے، البتہ افضل عمل حلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلقین کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی تھی، جبکہ مقصرین کے لیے 1 دفعہ دعا فرمائی تھی۔ اب سر منڈوانے کے بعد حاجی محرم نہیں رہا، اب وہ احرام کھول دے گا، اور احرام کھولنے کے ساتھ ان پر جو پابندیاں تھیں وہ اب ختم ہو گئی۔ اب وہ اپنے ناخن، بال وغیرہ کاٹ سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ حرم آئے گا، یہاں پر وہ طواف زیارت کرے گا۔ اگر اس نے پہلے طواف میں رمل کیا ہو تو اس طواف میں رمل کی ضرورت نہیں، ہاں البتہ اگر کوئی کر بھی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح یہ 7 چکر مکمل کرے گا۔ ان 7 چکروں کے مکمل ہونے کے ساتھ اس کا حج مکمل ہو گیا، یعنی یہاں تک حج کے جو فرائض تھے وہ مکمل ہو گئے۔ اس کے علاوہ وہ چند اعمال باقی ہیں۔ اب حاجی واپس مینا جائے گا اور 11، 12، 13 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مارے گا۔ ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اس دفعہ وہ چھوٹے شیطان سے کنکریاں مارنے کا آغاز کرے گا۔ اس دفعہ حاجی 21 کنکریاں لے گا۔ پہلے 7 کنکریاں چھوٹے شیطان کو مارے جائیں گے، پھر 7 کنکریاں درمیانے شیطان کو، اور پھر آخر میں 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارے جائیں گے۔ کنکریاں مارنے کا افضل وقت زوال کے بعد کا وقت ہے، جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے۔ پھر 12 ذی الحجہ کو حاجی یہی عمل دہرائے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اب اگر حاجی جانا چاہتا ہے اور مزید رکنا نہیں چاہتا تو وہ جا سکتا ہے، ہاں اگر وہ مزید ثواب کمانا چاہتا ہے تو 13 ذی الحجہ تک رک سکتا ہے۔ اس دن بھی حاجی اسی ترتیب سے ان تینوں شیطانوں کو اسی طرح پتھر مارے گا۔ ہاں البتہ اس دن بھی علماء زوال سے پہلے کنکریاں مارنے کے قائل ہیں، البتہ افضل عمل زوال کے بعد کنکریاں مارنے کا ہے۔ اب شیطانوں کو مارنے کے بعد جب وہ واپس حرم آ جائے اور اپنے تمام کام مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں ایک طواف ہے جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ حج مکمل کرنے کے بعد الوداعی طواف ہے۔ یہ ایک افضل عمل ہے، لہٰذا اسے بھی کرنا چاہیے۔ اس طواف کے بعد حاجی اپنے وطن کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ حج میں بنیادی طور پر 3 طواف ہیں۔ نمبر 1 طواف قدوم، یہ طواف حج افراد والے افراد آنے کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ حج تمتع یا حج قران والے عمرے کا طواف ہوتا ہے۔ نمبر 2 طواف زیارت، یہ فرض طواف ہے۔ نمبر 3 طواف وداع، جو آخری الوداعی طواف ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔
اللہ 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 اللہ